تو یہ اصل میں ان کی زندگی تھی یہی، اور ان کو بڑے مشکلات کے دن دیکھنے پڑے۔ حقیقت میں ان کا اپنا نمونہ جو ہے وہ باعث ہوا ہماری تربیت کا۔ چنانچہ 6 حدیث میں نے روایت کے ساتھ ان سے یاد کی ہے۔ ہم تینوں بچے ان کے لیے بہت دعا گو ہیں، انہوں نے بہت قربانی کر کے ہمیں اپنے پاس رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں MTA کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم بزرگان سلسلہ اور خدام سلسلہ سے گفتگو کرتے ہیں ان کی یادوں کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں آج میرے مہمان ہیں مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب۔ آپ واقف زندگی ہیں حضرت مصلح موعود صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی کے فرزند۔ آپ کی والدہ سارہ بیگم صاحبہ تھیں جو اس وقت وفات پا گئی جب آپ کی عمر قریباً 1 سال تھی۔ آپ کی پرورش حضرت ام ناصر سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مرزا حنیف احمد صاحب خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی عمر کی 8ویں دہائی میں ہیں۔ آپ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح دیکھا اور کس طرح ان کی تربیت سے فیض پایا، یہ باتیں ہم آپ سے پوچھیں گے، اور یہی میرے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ گھر کیسا بابرکت ہوگا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض پانے والے بہت سے وجود موجود تھے۔ وہ بچہ جس کے والد حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے چچا قمر الانبیاء، جس کے دوسرے چچا صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصداق اس الہام کے کہ وہ بادشاہ آیا۔ پھر ایک پھوپھو نواب مبارکہ بیگم صاحبہ جو یونشا فی الحلیہ کے الہام کی مصداق تھیں، اور دوسری پھوپھو کو دختر کرام کے الہامی نام سے سرفراز کیا گیا۔ پھر وہ ماں اس گھر میں موجود تھی جو ام المومنین تھی اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تھی۔ ان سب وجودوں کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات رہے گی، آپ کا زمانہ خلافت رہے گا، اور گھر میں آپ کس طرح رہتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس موضوع پہ ہی ہم بات کریں گے۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے شعور کی کس منزل پہ محسوس کیا کہ آپ کس وجود کے زیر سایہ زیر عاطفت پرورش پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ہے کہ میری والدہ جب میں تقریباً 1 یا 1.5 سال کا تھا فوت ہو گئی۔ سارہ بیگم ان کا نام تھا۔ تو میرا ننیحال جو ہے، میرے نانا محترم مولانا عبد الماجد صاحب بھاگلپوری، وہ مجھے لے گئے ننیحال، اپنے بہار لے گئے، اپنے وطن میں لے گئے۔ وہاں پر میں 4-5 سال رہا ہوں۔ جی۔ جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو سمجھیں کہ اس وقت میری عمر 5-6 سال تھی۔ تو میں نے اپنے والد محترم حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسیح کو 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ گویا 6 سال کی عمر میں آپ کا ان سے تعلق ہوا اور مشاہدہ ہوا۔ تو کیسی تھی پہلی ملاقات، کیا محسوس کیا آپ نے؟ کوئی چیز یاد ذہن؟ وہ مجھے زیادہ یاد تو نہیں ہے، مگر اس قدر ہے کہ جب میں آیا ہوں تو سارے میرے بھائی بہن اور میری ساری والدائیں سب نے مجھے بڑی محبت سے ریسیو کیا، اور سب نے بہت پیار کیا مجھے، اور میں چند دنوں میں ہی ایٹ ہوم ہو گیا وہاں پر، کہ جیسے میرا اپنا ہی گھر ہوتا، یعنی مانوس ہو گیا سب لوگوں سے، سب مانوس ہو گیا سب سے۔ تو پھر آپ کہاں رہے اس کے بعد؟ اس کے بعد میری والدہ کی وفات کے بعد میرے والد محترم نے، ہم 3 بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی مرزا رفیع احمد صاحب مرحوم، اور میری بہن امت النصیر بیگم، وہ بھی مرحوم ہے، فوت ہو گئی ہیں، چند ماہ ہوئے ہیں، اور خاکسار۔ تو ہم تینوں کو اپنی بڑی بیگم محمودہ بیگم، جن کو ام ناصر کہا جاتا ہے، ان کے سپرد کیا تھا۔ تو ہم انہی کے سایہ عاطفت میں رہتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بہت محبت اور پیار سے رکھا۔
تو گھر کا ماحول کیسا تھا؟ مسلم وہ تشریف لاتے تھے گھر میں، تربیت پہ کن امور پہ حضور کی نظر جو تھی وہ زیادہ ہوتی تھی؟ یہ جو موضوع ہے نا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا عمومی طور پر تربیت کا انداز کیا ہوتا تھا خاندان میں، جی جی کیونکہ خاندان اتنا بڑا تھا ماشاءاللہ، اور بچے اور مائیں جی اور والدہ محترمہ حضرت اماں جان جی سبھی تھے، اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ہوں اس لیے عمومی طور پر پہلے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں، اور میرے والد محترم کیونکہ بہت مصروف الاوقات انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنا دفتر علیحدہ بنایا ہوا تھا گھر کے اندر ہی، اور اس دفتر کے نیچے پرائیویٹ سیکرٹری کا دفتر ہوتا تھا، تو اکثر وقت اپنے دفتر میں ہی رہتے تھے۔ کھانے کے لیے آ گئے یا نماز مسجد مبارک میں جانے کے لیے، نمازیں پڑھانے کے لیے گزرتے تھے رستے سے۔ جو حقیقت میں ان کا تربیت کا اثر ہم سب پر ہے، وہ دراصل ان کی شخصیت اور ان کا اپنا نمونہ، 5 وقت نمازوں کے لیے جانا، اور ان کی شخصیت اور رعب ایسا تھا کہ ان کے سائے میں رہنے والے مجبور ہوتے تھے کہ وہی طریق اختیار کریں جو ان کا ہے۔ گویا وہ اپنا نمونہ دے رہے تھے، حقیقت میں ان کا اپنا نمونہ جو ہے وہی تربیت وہ کا باعث ہوا ہماری تربیت کا۔ جی جی ان کا شب و روز کا مشغولیت جماعت احمدیہ کے کاموں کے لیے، جی جی ان کا علمی مشغولیت، ان کے خطبات اور جلسے، ان کے درس، ان کی نماز کی امامت 5 وقت کی، یہ جو مشاہدات ہم کرتے تھے اپنے والد کا، جی جی اور پھر ان کی ساتھ ان کی شخصیت اور ان کا رعب کو بھی اگر ملا لیں تو یہ سارا مجموعہ ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریق نہیں ہوتا تربیت دینے کا۔ جی جی یہ سب ابی ابو موتا جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک بہت ہی معمور الاوقات شخص، جس کی مطلب شب بھی زندہ ہوتی تھی، بالکل، اور جس کا دن بھی سارا بالکل زندگی سے بھرپور، بلکہ بالکل۔ وہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی ان کے دن میں چلتی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی اولاد کی تربیت پہ بھرپور توجہ بھی نہیں دے سکتے، یا اولاد کی طرف توجہ کم رہتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ ہاں جی اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں نا، جی جی 2 واقعات سناتا ہوں۔ ایک تو جماعتی معاملات میں اور جماعتی جو پروگرامز ہیں جی ان میں شریک ہونے کے لیے اور ان کو شریک کروانے کے لیے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، جی ان کے پاس نہ وقت تھا اور نہ ہی وہ اتنی بڑی اولاد کو جی علیحدہ علیحدہ جا کے ان کو کہہ سکتے تھے کہ نماز کے لیے جاؤ، جلسے کے لیے جاؤ۔ جی جی تو جلسہ تو انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا تھا، تو وہ ہمیں بھیجتے یا جلسہ جا کے وہاں پہ کرتے۔ جی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں چھوٹا تھا، 9-10 سال کا ہوں گا، جی تو مجلس مشاورت ہو رہی تھی، اور وہ ہو رہی تھی ٹی آئی کالج کے ہال میں۔ جی تو وہ بہت بڑا ہال تھا، اور اس کے اینڈ کے اوپر ایک سٹیج تھی، ٹی کالج قادیان کے ہاتھ ٹی آئی کالج قادیان۔ ٹھیک تو وہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ان کے ناظران صاحبان، اور جلسہ ہو رہا تھا۔ تو بالکل سامنے انٹرنس کا گیٹ تھا، تو وہاں پہ ایک پہرے دار جیسے ہمارا دستور ہے کھڑا ہوا تھا۔ تو میں جو اندر آنے لگا تو پہرے دار نے روکا مجھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح وہاں اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو اس کو آنے دو، میں بہت مصروف الاوقات انسان ہوں، میں اپنے بچوں کی جو لمحہ بہ لمحہ تربیت ہے وہ نہیں کر سکتا، اس لیے اگر وہ خود ہی آ رہا ہے تو آنے دو۔ بہت اچھا۔ یہ ایک تو یہ، لیکن اس میں یہ احساس ذہن میں موجود تھا کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ جی جی
اور اگر اور اس کے لیے جہاں بھی توجہ دی اگر ان کو وقت نہیں ملا تو جو ماحول اور نظام ہے اس کو تھوڑی سی ان کی مدد کرنی چاہیے کہ بچوں کو رہنمائی کریں دینی اور جماعتی کاموں کی طرف. دوسری مثال میں آپ کو سوشل دیتا ہوں کہ جو گھروں میں بھی تو ایک تربیت ہوتی ہے نا, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کے آداب سکھانے جو ماں باپ کا کام ہے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے بڑے بھائی سے کہا, کھانا کھاتے ہوئے, ہم دعوت تھی کہیں خاندانی دعوت تھی, تو میں نے کہا بھائی یاد ہے کہ جب ہمارے ابا آتے تھے کھانے کے لیے تو ہمارا کیا حال ہوتا تھا, ان کی شخصیت اور روب وغیرہ. کہتے ہاں مجھے یاد ہے. میں نے کہا ہم سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے تھے, کوئی ہمارے سے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ڈش میں دیکھے کہ ڈش میں کیا ہے. اور والدہ محترمہ ام ناصر بیگم وہ جو ہماری پلیٹ میں کچھ ڈال دیتی تھی ہم چپ کر کے وہ کھا لیتے تھے. اور جیسا انداز ہمارے والد محترم کا تھا کہ چھوٹا لقمہ لینا, بات کھاتے ہوئے بات نہیں کرنی, اور تھوڑا کھانا, اور یہ سارے آداب جو ہیں یہ ان کے کہنے کے بغیر ہی ان کے نمونے اور ان کے روب اور شخصیت کے بنا پر ہم نے سیکھے ہوئے تھے, اور وہ ہماری پھر عادت ثانیہ بن گئی ساروں کی. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ کہتے اب یہ حال ہے کہ باپ کے آنے سے پہلے بچے کھانے کھا چکے ہوتے. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری جو سوشل اور دینی تربیت بھی ایسے طور سے ہوئے تھی جس کا بنیادی عنصر جو ہے جو ہم پہ اثر انداز ہو رہا تھا وہ ان کا نمونہ اور ان کی شخصیت. یعنی گھر میں ایک ایسا وجود موجود تھا جو اپنے نمونے سے تربیت کر رہا تھا. بالکل, اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مثلا بچے آپس میں لڑتے ہیں, بہت ہم ہیں 12 بھائی ہیں, 9 بہنیں ہیں, 13 بھائی ہیں, تو کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ میرے ایک بھائی سے مرحوم مرزا نعیم احمد صاحب, ہم دونوں 1-2 سال کا فرق تھا, تو لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے بھی مارا, میں نے بھی مارا. انہوں نے میری شکایت کر دی میرے خلیفۃ المسیح میرے والد کے, اپنے والد کے سامنے. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا تم نے اس کو نعیم کو مارا ہے؟ میں نے کہا مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ میں نے کہا پہلے اس نے مارا تھا. انہوں نے کہا اچھا, جو پہلے مارتا ہے اسی کی غلطی ہوتی ہے, تم دونوں جاؤ. تو یہ ہمارے تربیت کے انداز تھے. اور ایک اور بات اس سلسلے میں, کیونکہ لڑائی کی میں نے بات کی ہے نا, ہم سارے بھائی بہن بہت محبت سے رہتے تھے, اور یہ ہمارے میں ابھی تک تصور نہیں ہے کہ کوئی سکا ہے اور کوئی متریا ہے. کسی ماں کا ایسا بیہیویئر نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ کسی اور ماں کا بچہ ہے. وہ اپنا ہی بچہ سمجھتی تھی, اور اسی طرح تربیت بھی کر رہی ہوتی, اور ویسے ہی تربیت بھی کرتی رہتی تھی, ویسے ہوتی تھی, ویسے ہی محبت بھی ہوتی تھی. اچھا, ویسے یہ فرمائیں کہ حضرت مسلم موعود کے جتنے بھی بچے ہیں, آپ نے بتایا کہ 13 بھائی 9 بہنیں, اور سب کو یعنی بلا استثناء جو ہمارا مشاہدہ ہے کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کے کسی نہ کسی حصے میں خدمت کی توفیق ملی. جو بچیاں تھیں ان کو لجنہ میں بہت زیادہ کام کی توفیق ملی. آپ کی امشیرہ کو بھی, بی بی ناصرہ کو بھی, آپ کی تمام باسط کو بھی, اور جتنی والدہ تھی وہ بھی, بلکہ یوں سمجھیے کہ جماعت کی عورتوں کی تربیت کی کس خاندان نے کی. لجنہ ماللہ اور تم ناصر احمد کو دیکھو, الفضل بھی انہی کی زیور سے شروع ہوا. تو اس پہلو سے کہ کیا انسپائریشن تھی آپ لوگوں میں, اور مسلم موعود نے کس طرح آپ لوگوں کو اس طرز کاموں کی طرف مائل رکھا. یہ آپ کی بات بہت درست ہے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے نا, یہ دراصل ان کا نمونہ ہی تھا, اور ان کے نمونے کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی میں عزت بھی اسی وجہ سے ہے. یہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے کہ ہر خاندان کی جو وجہ ہوتی ہے
سوسائٹی میں معزز ہونے کی، جی بچے اس کی طرف رجحان ضرور کرتے ہیں. اس لیے ماں باپ کے جو بھی مشاغل ہوتے ہیں قابل عزت، جی عام طور پہ بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. جی جی تو ایک تو یہی وجہ ہوئی تھی. دوسری وجہ یہ کہ ہمارے والد محترم نے ہماری تعلیم اور تربیت بھی ویسی ہی کی کہ یہ سلسلے کے کاموں کے علاوہ کسی جوگے کے رہے ہی نہ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. سارے جامعہ احمدیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، جی جی اور بعد میں جو انہوں نے امتحان کیا، کسی نے بی اے کیا، جیسے میں نے LLB کیا، جی جی تو وہ دراصل پرائیویٹلی کیا. اچھا 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 وہ حضرت صاحب خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ یہ ذاتی طور پہ بھی پڑھ رہا ہے، مگر ہماری تربیت دراصل سلسلے کے اور احمدیت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے. جی جی، یعنی ایک سپاہی کے طور پہ تیار ہاں کیا. ہاں 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 بالکل. جی جی. تو یہ گویا کہ ان کی توجہ جو تھی آپ کو دینی تعلیم کی طرف رکھنے کی، بالکل بالکل، اس نے آپ لوگوں میں یہ خدمت کے جذبے پیدا کیونکہ اور کوئی قابلیت ہی نہیں پیدا ہوئی. اور پھر اس تعلیم کے دوران میں جی جی رجحان بھی دینی ہو گیا نا. جی جی قرآن سے، حدیث سے محبت، مسیح موعود کے لٹریچر سے محبت. جی جی اب جیسے مجھے خدا نے توفیق دی ہے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹریچر کی خدمت کرنے کی. جی 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 میرے بڑے بھائی میاں رفیع احمد صاحب مرحوم انڈونیشیا میں مبلغ رہے ہیں. جی جی میاں اور سارے میرے بھائی سلسلے کے کاموں میں ہوتے جی، تھے. سارے تقریباً کوئی بھی ایک نہیں. 2 بھائیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، دیکھ لیں. ہاں، اور وہ بھی اس تربیت ہی کی وجہ سے تربیتی تھی. کی وجہ سے. اچھا، یہ کہ آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن میں تھوڑا تفصیل سے جاننا چاہوں گا کہ مختلف ماؤں کے بچے تھے، آپس میں ربط بھی تھا، کھیل بھی ہوتی تھی، جھگڑے بھی ہوتے تھے. تو ایک واقعہ تو آپ نے بتایا، اس بارے میں تھوڑی تفصیل جاننا چاہوں گا کہ جب اکٹھے ہوتے تھے تو گھروں میں کوئی اختلاف یا کوئی جھگڑے یا ایک ماں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو بچہ میرا ہے تو تم نے اس کو تھپڑ کیوں مار دیا. جی جی. ایک میں آپ سے بات کروں، میں خود بھی بڑا حیران ہوتا ہوں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اثر میں تو فضل ہے، مگر میرے والد محترم کی تعلیم اور نمونہ اور تربیت بھی ہے جی کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی 2 ماؤں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. جی کبھی 2 ماؤں کو بچوں کی لڑائی میں دخل دیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ایک ماں کہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے، دوسری ماں کہے کہ نہیں تیرا بچہ خراب ہے، میرا ٹھیک ہے. میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا. تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بھائی بہنوں میں اتنی محبت تھی آپس میں کہ ہمیں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کسی اور ماں کا ہے. اور اسے اندازہ کریں کہ ہمارے جو سب سے بڑے بھائی ہیں مرزا ناصر احمد صاحب، سب ان کو بڑا بھائی جان کہتے تھے. اور جو ہماری سب سے بڑی بہن ہے ناصرہ بیگم صاحبہ، ہمارے خلیفۃ المسیح کی والدہ، ان کو باجی جان کہتے تھے. سارے ہی بچے ہیں. اور باجی جان اور بھائی جان جو ہیں، ہم سب کو اپنا چھوٹا بھائی بہن ہی سمجھتے تھے. کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ یہ میرا ماں جایا ہے اور یہ میرا ماں جایا نہیں ہے. تو یہ ہمارا عجیب ماحول تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں میں جب میرے والد محترم کی وفات ہوئی تو ان کی بڑی جائیداد تھی اور اس کو تقسیم ہونا تھا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 بہنیں ہیں، 4 مائیں ہیں، 13 بھائی ہیں. ان میں تقسیم اگر کیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا فساد کا موجب ہو سکتا ہے. ایک ذرہ فساد نہیں ہوا. ایک کمیٹی بیٹھی، اس نے بنا دیے حصے، تجویز کر دیے اور کرے ڈال دیے. جس کو جو ملا اس نے خدا کا شکر کرتے ہوئے لے لیا. کروں میں خرابی بھی ہو جاتی ہے، کوئی جگہ بہتر ہوتی ہے، کوئی بری ہوتی ہے، مگر کوئی کسی قسم کا کوئی ہمارے میں اختلاف نہیں ہوا. یہ اس کی وجہ تھی کہ ہمارے میں آپس میں محبت ایسی ہی تھی جیسے کہ سگے بھائیوں میں اور بہنوں میں ہوتی ہے. ایک بہت اہم سوال ہے، آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا صاحب کی شخصیت کے روب کا. تو روب ایک تو خدا تعالیٰ کی دین، خلافت کا روب بھی ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بس اوقات وہ روب جو ہوتا ہے وہ کسی غصے یا سختی غصے کے اور اس کے
اس سے ڈر کی وجہ ڈر سے کی وجہ ہوتا سے ہے. ہوتا ہے. اور یہاں تو پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دل کا حلیم ہوگا. ہاں ہاں. ایک بات اس حوالے سے کچھ بتائیے. ہاں یہ میں عرض کروں جی کہ میں نے آج تک اپنے 10-12 سال کے باشعور زندگی میں جو میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ گزاری ہے، میں نے بچوں پہ، بیوی پہ سختی سے کلام کرتا ہوا ہے بہت کم دیکھا ہے، سوائے اس کے کوئی بہت ہی اہم بات ہو گئی ہو. یعنی بچوں پہ سختی بالکل نہیں تھی. سختی نہیں تھی، مگر ایک قانونی طور کے اوپر مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خادم کو بچپن کی شرارت میں ایک سوٹی مار دی یا کوئی گرم سیخ تھی وہ لگا دی، تو کہتے ہیں کہ تمہیں بھی اب سیخ لگے گی. یہ بچوں کو علم تھا کہ تم لوگ یہاں پہ بادشاہ شہزادے نہیں بیٹھے ہوئے، تم عام انسان کی طرح سے ہو، جو غلطی کرو گے اس کا نتیجہ بھگتو گے. مگر گھر میں ماحول جو ہے وہ بالکل لڑائی جھگڑے کا اور روب چلانے کا جیسے ہوتا ہے نا، جو کوئی جابر آدمی آیا ہے اور سب سہم کے بیٹھ رہے ہیں، ایسی صورت بالکل نہیں تھی. جیسے مسلم نے لکھا ہے کہ باہر سے گھر آئے تو ایسے لگا جیسے شیر گھر میں داخل ہو. ہاں جیسے شیر داخل ہو. اس طرح کی بات نہیں. ہاں تھے تو وہ شیر ہی، جی جی مگر بہت محبت کرنے والے اور بہت عفو اور درگزر. اور ایک بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ معمولی باتوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے. اچھا، بچپن کی جو بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں ان کو انجوائے کرتے تھے یا ان کو ان کے بہت انجوائے کرتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے، ان سے مذاق سنتے تھے. جی جی جو پکنک پہ ساتھ لے کر جاتے تھے، جی جی نہروں پہ جاتے تھے، دریاؤں پہ جاتے تھے، بہت جاتے تھے. اس پہ مثلا مجھے یہاں روا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت مثالیں ہیں مگر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے بزرگ تھے مغنی صاحب، حضرت مغنی صاحب، ہاں جی جی ان کا بڑا بیٹا، مولانا برہان صاحب جیلوی کے ہاں بیٹے. ہاں ہاں وہ فوت ہو گیا. جی جی تو مجھے ابا جان نے، میں چھوٹا ہی تھا، 12-14 سال کا، 15 سال کا، جی مجھے بھیجا کہ جا کے پتہ کرو تو جو حنیف جا کے وفات ہو گئی ہے ان کے بیٹے. تو میں نے کہا کہ ہاں میں گیا تھا، وہ باہر ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ سے، تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں فوت ہو گیا. کہتے بزرگ سے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا وہ تھے تو بوڑھے مگر ان کے کپڑوں سے مجھے خیال ہوا کہ یہ بوڑھی صاحب کے قریبی نہیں ہے. مگر بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ان کی بیوی کے والد تھے. اچھا تو صاحب نے کہا ہاں ہنس پڑے گا، ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ بزرگ سے ہی لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی 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 تعلیم و تربیت ایک اخلاقی تربیت ہے، ایک تعلیم ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھانا ہے، توجہ دے رہا ہے پڑھائی میں یا نہیں دے رہا. دوسرا پہلو ہے جسمانی صحت. تو جسمانی صحت کے لیے کیا کس طرح توجہ کرتے تھے اور کن پہلوؤں پہ زور دیتے ایک میں عرض کروں کہ قادیان کا جو ماحول تھا نا، جی جی وہ بہت صحت مند ماحول تھا، علمی اور روحانی ماحول بھی تھا. ہماری تربیت میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے قادیان میں رہنے والوں کا وہ صحابہ کا ہے. جی جی سینکڑوں صحابہ تھے اور ہر اپنی ذات میں ایک شمع تھی، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے اصحاب النجوم. کرنجوم تھے. جی جی اس لیے وہ بھی تربیت کا ایک بہت بڑا منصب تھا. میں کیونکہ ذرا زیادہ بے مہار تھا نا بچپن میں، شرارتیں کرنی اور لڑکوں کا ایک گروپ بنا لینا، اور تو اسکول سے بھی کھسک جاتا تھا بہت. تو میرے والد محترم نے ایک اتالیق مقرر کیا جو مسجد مبارک میں ہم بیٹھ کے، میری کلاس وہاں لگتی تھی، میری اور میرے ایک بھائی میاں اظہر احمد صاحب، ان کی بھی، وہ بھی میرے جیسا ہی تھے. تو وہ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نماز پڑھا کرتے تھے مسجد مبارک میں. اس جگہ پہ حضرت مولوی شیر علی صاحب
آ کے چاشت کے 4 نفل پڑھا کرتے تھے. اب جو 1-2 دن تو انہوں نے دوسری جگہ نماز پڑھ لی, پھر ان سے رہا نہیں گیا, پھر وہ وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے جہاں پہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو ہم نے یہ دستور بنایا کہ جب وہ نماز شروع کریں تو ہم درس اپنا بند کر دیں اور ان کو دیکھتے رہیں. کیا نماز تھی وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں اس عمر میں جو محبت الہی کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ اس نماز کو دیکھ. آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تربیت ہماری کس طریقے سے ہوئی ہے. پھر مجھے ایک دن وہ کہنے لگے نماز سلام پھیر کے کہ میاں دن میں 12 دفعہ درود شریف ضرور پڑھا کرو. چھوٹا 8-9 سال. میں نے کہا مولانا صاحب بہت لمبا ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے مختصر درود شریف سکھایا. پھر مجھے ایک دن کہنے لگے میاں آپ چاہتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں. میں نے کہا مولانا صاحب آپ تو پہلے ہی جنت پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے. میں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا بہت چاہتا ہوں. کہتے پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میرے رسول اللہ نے فرمایا جو میری 40 باتیں کسی کو یاد کرا دے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا. تو آپ میرے سے 40 حدیثیں یاد کر لیں اور رسول اللہ میری شفاعت کر دیں گے. میں نے کہا پکی بات ہے. چنانچہ 40 حدیث میں نے روایت کے ساتھ ان سے یاد کی ہے. میں حدیث کا راوی بھی ہوں 8 سال کی عمر پہ. بہت بڑی ہے تو سعادت مل گئی آپ کو. اور یہ کہ مغرب کے بعد کہتے تھے مجھے کہ آپ ہم دونوں بیٹھ جایا کریں گے. مغرب سے عشاء تک وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. تو وہ مجھے 1-2 حدیثیں 40 حدیث کی لیس الخبر کالمعاینہ الحرب خدۃ المرۃ المرء المسلم مرۃ المسلم, مجھے اب بھی زبانی یاد ہے. اچھا حضور کے اپنے خدام کے ساتھ بڑا گھر تھا, اس میں کام کرنے والے بھی ہوں. ہاں یقیناً. اس میں ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا, اور حضور کے ڈرائیور بھی, حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری میں کاملہ بھی سر, جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, اس بارے میں کچھ بہت ہی اچھا سلوک. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ میں نے نوکر کو یہ وہ گرم سلاخ لگا دی تھی نا, جی جی بڑی مجبور کر کے ان کو کہا گیا کہ حضور بچہ ہے اس کو جانے دیں اس کو. ایسا سلوک تھا. اور باہم ایک ہی رہتے تھے, ایک ہی گھر سمجھتے تھے. ہمارے گھروں میں کوئی ہجوم نوکروں کا اور خادموں کا نہیں تھا بالکل. جی جی. میری والدہ کا شاید ایک باورچی تھی کیونکہ وہ بھی کثیر الاولاد تھی. پھر ان کو اوپر حضرت صاحب نے 3 بچے اور دے دیے. ہم تینوں بچے ان کے لیے بہت دعا گو ہیں. انہوں نے بہت قربانی کر کے ہمیں اپنے پاس رکھا ہے باوجود اپنے بچوں 10 بچے ہونے کے. جی. ایک باورچن ہوتی تھی یا باورچی, گھر کے نچلے باورچی خانہ نیچے ہوتا تھا. اور ایک گھر میں والدہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی خادمہ, کوئی بچی یا کوئی عمر رسیدہ عورت. یہی سارے گھروں میں تھا. جو چھوٹے گھر تھے وہاں باورچی بھی نہیں تھا, ایک خادمہ ہی ہوتی تھی. اس لیے زیادہ کوئی ہجوم نہیں تھا خادموں کا ہمارے ارد گرد نہیں رہا. مگر جو سلوک ہے, میں نے آج تک اپنے والدین کو کبھی کسی خادم یا خادمہ کو سے سختی سے بات کرتے ہوئے یا مارتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا فرمائیں کہ گھر میں ظاہر ہے آپ کا ننیال بھاگلپور میں تھا, بہار میں, تو وہ بھی آتے ہوں گے. حضور کا ایک سحری تعلق بھی تھا ان کے ساتھ. تو پھر دوسری نسبتیں بھی گھر میں, میاں بشیر احمد صاحب تھے, میاں شریف احمد صاحب, ان کی اولادیں بھی, بھتیجے بھانجے بھانجیاں سب آتے ہوں گے, بہنوئی بھی تھے. تو ان نسبتوں کا خیال سب کس طرح رکھتے تھے؟ بہت رکھتے تھے. جی جی. بہت محبت سے ملتے تھے. تو میں ناصر احمد کے بھائی کرنل تقی الدین صاحب مرحوم, جی جی, اور بھانجے شاید یا بھتیجے اور ان کی ایک بہن, وہ اکثر آتے تھے کیونکہ لاہور قریب ہی تھا. بہت ہی محبت سے حضرت صاحب ان سے سلوک کرتے تھے. جی جی. میرے ننیال تو بہت دور, جلسے میں کبھی آئے تو جہاں جلسے کا انتظام ہوتا تھا وہیں ٹھہرتے تھے. مگر وہ مجھے یاد بھی نہیں کہ
کتنی دفعہ آئے، بعض دفعہ آتے تھے، بعض دفعہ نہیں آتے تھے۔ طاہر احمد صاحب کے سارے بھائی، ولی اللہ شاہ صاحب اور عبدالرزاق شاہ اور یہ سارے، یہ بہت آتے تھے اپنی بہن کے پاس، اور حضرت صاحب سے ان کا بہت محبت بلکہ دوستانہ تعلق تھا۔ اور حضرت مریم صدیقہ جو ہیں ہماری والدہ، ان کے بھائی بہن تو وہ ماموزاد بھائی بہن تھے ان کے، میرے والد کے، تو ان سے وہی سلوک تھا جو ماموزاد بھائی بہنوں سے ہوا کرتا ہے۔ مگر یہ کہ جو سحری رشتے تھے ان کا بہت پاسداری کرتے تھے حضرت صاحب، اور ضرورت پڑتی تھی تو مدد وغیرہ بھی کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو پہلو ہے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھوڑا سا کہ سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ ام ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تربیت کی آپ کی، اور ظاہر ہے ان کے اپنے بھی اولاد تھی، ہاں، اور دیگر بہن بھائی بھی ظاہر آتے جاتے ہوں گے، ہاں 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 کیونکہ ام طاہر بھی فوت ہو گئی تھی، تو ہاں ہاں، وہ ان کی اولاد بھی، جی جی اور وہ آپا امت الحی، جی جی، وہ بھی پیچھے تینوں اولاد چھوڑ کے فوت ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک بھرا پورا گھر تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تو ان بچوں کی تربیت میں ان کا، سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ کا کیا طریقہ تھا، اور حضور کس طرح دیکھتے تھے ان چیزوں کو؟ دراصل ماؤں کا بھی جو پیچھے یتیم بچے رہ گئے ہیں جن ماؤں کے سپرد کیے گئے تھے، ان پہ بھی میرے والد محترم کا یہ اثر تھا جی جی، کہ گو ان کی اپنے اخلاق اور ان کی اپنی فطرت بھی غیر معمولی نیک اور صابر شاکر تھی، مگر والد محترم کا بھی یہ اثر تھا کہ یہ بھی تمہارے ہی بچے ہیں، ان سے ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسے تم اپنے بچوں سے کرتی ہو۔ یہ ایک واضح بات تھی۔ چنانچہ محمودہ بیگم کے اپنے اخلاق کے علاوہ میرے والد کا بھی یہ اثر تھا کہ وہ نگرانی رکھتے تھے کہ ان کا کھانا پینا پہننا وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایسے زیرک آدمی کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوا کرتی ہے۔ اور جو تھیں ام طاہر بیگم صاحبہ، ان کے پاس 3 یتیم تھے، آپا امت الحی کے بچے، امت القیوم اور امت الرشید اور صاحبزادہ مرزا خلیل احمد صاحب، ان کو تو بہت ہی انہوں نے اچھی طرح سے رکھا ہوا تھا اور بہت اچھے سلوک سے رہتی تھی۔ ام ناصر کا ہاں، جو گھر تھا یہ زیادہ بھرا ہوا تھا، زیادہ بھرا ہوا تھا، زیادہ بچے تھے، ہاں ہاں ہاں، اور اس میں توجہ اسی طرح وہ بھی دیتی تھی جس طرح اپنے باقی بچوں پہ۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، کیونکہ آپ کی عمر تو سب سے چھوٹی ہوگی نا گھر میں، ہاں ہاں ہاں، تو اس لحاظ سے فیلنگز بھی ہاں، چھوٹے بچے کے لیے والدہ کی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہاں ہاں، اس طرح ہی دیتی تھی بالکل۔ اچھا، یہ کہیں کہ میں تو ہمیشہ ان کے مدار پہ جا کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ ہم و غم زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو کسی شخص پہ اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، ان کیفیات کا بھی اثر پڑتا ہے، اور جو حضور کا وجود تھا، آپ کے خطبات و تحریرات پڑھیں تو جس طرح حضور نے مضمون لکھا سارہ بیگم پہ، جس طرح حضور نے نظم لکھی ام طاہر پہ، تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم و غم کی کیفیت میں حضرت صاحب کا جو اپنے جذبوں کا اظہار ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہوتا تھا، اس میں اپنے والد کو کس طرح؟ ہاں ایسے ہی تھا، مگر بہت وقار سے۔ میں نے ان کو کبھی زور سے ہنستے ہوئے اور زور سے غم کا اظہار کرتے ہوئے جو طریق ہوتا ہے نا، منہ سے کوئی الفاظ نکالتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ جی جی، اور یہ دیکھ لیں کہ ام طاہر کی وفات کے اوپر 40 دن ان کے قبر پہ دعا کے لیے جاتے رہے، یہ بھی تو بہت بڑا غم کا اظہار ہے۔ اور جیسے کہ آپ کا سوال ہے، میں نے نہیں کوئی مشاہدہ ایسا کیا ان سے کہ وہ برملا اپنے خوشی اور غم کا جیسے عام لوگوں کا طریق ہوتا ہے اظہار کریں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔
بہت وقار سے، لیکن جو اظہار بھی کیا پورے جو وقار اظہار کیا وقار سے اور مؤثر. مؤثر. جی جی. اچھا ایک تعلق مثلا مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جب فوت ہوئے تو حضرت صاحب ڈلہوزی میں تھے، تو وہ آئے تو مجھے بھی ساتھ لے کے آئے، اور جب میرے نانا کو دفنایا وغیرہ گیا تو مجھے اپنے ساتھ رکھا اور میرے کندھے پہ پیچھے ہاتھ رکھا وہاں پہ. اور کیونکہ آپ نے اپنی ابتدائی تربیت ان کے پاس حاصل کی. ہاں 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 یہ تعلق بھی یہ تھا. تعلق ان کا ڈبل تھا نا، میرے اور میرے نانا کا. جی جی. تو یعنی اس کا بھی سب نے لحاظ رکھا. لحاظ رکھا بالکل بالکل. اچھا ایک یہ بتائیں کہ جماعت کا خلافت کے ساتھ تعلق ہے، اور سب سے زیادہ جو خلافت کے ساتھ تعلق قائم کیا، خلافت کا وقار لوگوں کے دلوں میں اجاگر کیا، اگر ہم دیکھیں تو حضرت خلیفہ مسیح اول کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اور خلیفہ مسیح ثانی کے زمانے میں جو حضور پہ حملے بھی ہوئے اور طرح طرح کی مخالفتیں بھی، اندرونی فتنے باتیں بھی ہوئی، اور ایسے بھی حملے ہوئے جو ذاتی حملے تھے، ان کا کوئی تعلق بظاہر وہ نہیں تھا خلافت کے ساتھ، لیکن وہ ذاتی حملے تھے. تو ان مخالفتوں میں دو پہلو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہے کہ ایک رد عمل ہوتا ہے، گھر میں آدمی بیٹھتا ہے اپنے بچوں میں بھی یا اپنے اہلیہ کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مخالفتوں کے طوفان میں اس جماعت کی قیادت کرنا اور جماعت کو ایک صحیح راستے پہ لے کے چلتے اور صحیح خلافت کا منصب اور اس کی اطاعت کی اہمیت کو ثابت کرنا. اور جی یہ کس طرح آپ نے دیکھا اس حوالے سے؟ اگر آپ یہ تو زبردست، یہ اصل میں ان کی زندگی تھی یہی. جی جی. اور ان کو بڑے مشکلات کے دن دیکھنے پڑے، کیونکہ ابتدا میں مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جیسا آپ نے کہا ہے، خلیفہ اول کو ایک جو جماعتی گروہ ایسا تھا جو تنظیم کا میں شریک تھے، مولوی محمد علی صاحب وغیرہ، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جماعت کا نظام کسی خلیفے کے سپرد کیا جائے. جی جی بالکل درست. اور ان کے دماغ میں یہی تھا کہ انجمن جو ہے وہی کار فرما ہوگی سلسلے کے مقاصد کے حصول کے لیے. جی جی. تو اس سلسلے میں ان کی طرف سے بہت سی تکلیف دہ باتیں خلیفہ اول تک پہنچتی رہتی تھیں. اور پھر انہوں نے جو جماعت کا رجحان خلیفہ المسیح الثانی کی طرف دیکھا تو ان سے بھی ایک قسم کی ایک محاذ آرائی شروع ہو گئی. حضرت خلیفہ اول کی وفات کے بعد تو وہ علیحدہ ہی ہو گئے، کھل کے سامنے آ گئے. کھل کے سامنے آ گئے. پھر کیونکہ سب کچھ ان کے پاس ہی تھا، تو مجھے یاد ہے تاریخوں میں بھی ہوگا جماعت کی کہ جب وہ لاہور گئے تو پیچھے خزانے میں 5 روپے بھی نہیں چھوڑ کے گئے. اور ایسے حالت میں، اور میرے والد محترم چھوٹی عمر کے تھے اس وقت، مگر اس کے باوجود انہوں نے بہت ہی محنت اور جانفشانی سے دراصل جو کام کیا ہے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو قائم رکھنے کا اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا، جو انتظامی قابلیت اور کام کیا ہے، دراصل وہ ان کا کارنامہ ہے. اور وہ کارنامہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ خلافت کے نظام کو مستحکم نہ کیا جاتا، کیونکہ مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتماعی کام اجتماعی اعانت سے ہی ہوتے ہیں. اگر اجتماعی اعانت ایک قوم سے بنتی ہے تو وہ قوم انہوں نے دراصل بنائی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا کمال دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انفرادی نیک متقی لوگ جو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے تھے ان کو ایک قومی حیثیت دے دی. اور پھر آپ یہ دیکھیں حضرت خلیفہ اول کے زمانے کا جو انتشار انہوں نے پھیلایا ہوا تھا ہمارے لوہاری بھائیوں نے، پھر اپنی خلافت کے بعد جو مخالفت خلافت کی ہوئی انجمن کے مقابلے پہ، اس کے بعد سب سے بڑا، بہت سارے احراریوں وغیرہ کے فساد آئے، مگر جو سب سے بڑا آیا وہ پارٹیشن تھی کہ جماعت بکھر گئی. یعنی 50 سال 40 سال کے عرصے میں ایک انسان نے محنت کر کے ایک قوم بنائی ہے، اس کا کوئی مرکز نہ رہے اور وہ بکھر کے رہ جائے، کیسی یعنی خطرناک صورتحال. اور مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے قائم رکھا جا سکتا تھا؟ اس کے تحفظ کے لیے ربوے کو آباد کیا گیا.
یہ روے کو آباد کرنا اکیلا ہی ایسا کام ہے جو کسی کے سپرد یا جو کر سکے کوئی، وہی ایک ایسا کام ہے کہ اس کی وہ ایک عظیم شان چیز ہے. صرف ربوہ بنانا تو نہیں تھا، پھر قوم کو لا کے پھر آباد اس کرنا. کام کو لا کے آباد کرنا، سلسلے کے مقاصد کو قائم کرنے کے لیے ادارے بنانے، پھر بچوں کو تیار کرنا، یہ سارے کام کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا. یہ خلیفۃ المسیح الثانی یہاں پارٹیشن کے بعد آنے کے بعد بھی ایک امیر آدمی تھے. سندھ میں ان کی بہت زمینیں تھیں، جی جی مگر کچے مکانوں میں رہے، کوئی بجلی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، حمام پہ بیٹھ کے ابو ہاتھ دھونا، اور کسی قسم کی کوئی آسائش اپنے لیے قبول نہیں کی جب تک کہ یہ شہر جو ہے یہ ایک شہریت کی حیثیت اس کو نصیب نہیں ہو گیا. جماعت کا اظہار ہوتا ہے خلافت کے ساتھ محبت کا مختلف طریق سے، اور خلیفہ وقت کی طرف سے بھی جماعت کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. بالکل بالکل. ان دونوں پہلوؤں کو آپ نے کس طرح دیکھا حضور کی زندگی میں، حضور کی وجود میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت یا قوم کا اپنے لیڈر سے محبت کا اظہار الفاظ میں تو ہو بھی نہیں سکتا، جی جی عمل میں ہوتا ہے. اور عمل میں یہ ہوا کہ جماعت نے جو قربانیاں کی ہیں اور جو اطاعت کی ہے اپنے خلیفۃ المسیح کی، اور جس طرح سے اپنے زندگیاں وقف کی ہیں، اور جس طرح سے ہر تحریک کے اوپر لبیک کہا ہے، اپنے بھوک اور ننگ کو صرف نظر کرتے ہوئے چندے دیے ہیں، اپنا مال دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جماعت خلیفۃ المسیح اور خلافت کی انسٹیٹیوشن سے کیسی محبت رکھتی ہے. کیونکہ محبت عملی ہوا کرتی ہے، زبانی اگر آدمی کہہ بھی دے کہ محبت ہے تو ہاں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. اور حضور کو کیا محبت تھی جماعت سے؟ حضور کی ایسی محبت تھی کہ دن رات زندہ ہی ان کے لیے تھے. یا کوئی علمی کام ہو رہا ہے، یا کوئی درس تدریس ہو رہی ہے، یا خطبہ تقریر تیار ہو رہا ہے، یا جو فساد جماعت کے خلاف اٹھ رہے ہیں ان کے تحفظ کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان کے تو شب و روز ہی یہی تھے. یعنی ایک محبت کی ایک بہت بڑی وہ جو شعر ہے غالباً آتش کا، کہ شیفتہ کا شعر ہے کہ الفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی ہے. حقیقت یہی تھا، یہی صورتحال تھی. اگر برابر نہ ہوتی اور جماعت کو محبت انفرادی طور پر اور قومی طور پر نہ ہوتی تو کیوں ان کی ہر آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. کیوں اب زندگی وقف کرنے کو معمولی بات تو نہیں، کسی کے کہنے پہ تم اپنی زندگی دے رہو. اور صرف یہ اس زندگی دینے والے کی محبت نہیں ہے، اس کے ماں باپ کی بھی محبت ثابت ہوتی ہے جنہوں نے اپنا بچہ دے دیا. اب ایک بہت پہلو جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ یعنی آپ کے ایک خاص حصہ ہے، آپ کو ادب سے اور لٹریچر سے لگا ہوا ہے. حضور کی نظمیں اور حضور کی نثر دونوں ہی شاہکار ہیں ادب کا. ہاں بالکل. اور ایک حیرت انگیز ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے نثر کا اور نظم کا. تو اس حوالے سے حضور کی نظم و نثر پہ آپ اگر نظر ڈالیں تو کس طرح ڈالیں گے؟ مجھے ایک دفعہ میر محمود احمد صاحب جامعہ احمدیہ کے پرنسپل نے مجھے بلایا کہ در سمین نہیں، کلام محمود کے اوپر کچھ اس کے محاسن کو گچھا کے جامعہ میں بیان کیا. میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل تیار کیا اور بہت پسند کیا گیا. میں نے حضرت صاحب خلیفہ رابع کو بھیجا کیونکہ وہ بھی ادیب اور شاعر، تو انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا. مجھے بلکہ تاکید کرتے رہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم ہی کر سکتے ہو. مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادبی شان ہے اس کے اوپر تیار کرو کام کچھ. تو یہ جو ادب المسیح میری کتاب ہے وہ دراصل ان کے کہنے پہ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے بار بار یاد دہانی کے اوپر کہ وہ آپ کی نام اس کا رکھ دیا تھا نا ادب المسیح، وہ آپ کے عبد المسیح کہاں گئی، یا جب بھی خطا تھا ادب المسیح کہاں گئی. تو ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ قادیان کا ماحول بہت علمی اور ادبی ماحول تھا. میرے خاندان میں
میرے دادا محترم حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم، میرے دونوں چچا، دونوں پھوپھیاں شعر گو تھیں. اچھا، یہ میرے علم میں یہ تو تھا کہ میاں بشیر احمد صاحب شعر کہتے تھے. ہاں، لیکن میاں میری شریف احمد صاحب بڑی پھوپھی تو بہت عالی شان شاعر. بہت خوبصورت شاعر ہیں وہ. میں نے تو اپنی کتاب میں ایک چیپٹر ان کے لیے رکھا ہوا ہے. جی جی بہت ہی عالی شان شاعر، میرے سے بہت محبت کرتی تھی. اس کی وجہ ایک شاعری بھی تھی. کیونکہ آپ بھی شعر کہتے ہیں. چھوٹا سا ایک لطیفہ سناؤں. شعر تھوڑا سا کبھی کہتا تھا، جب میں نے دیکھا نا کہ جو اساتذہ جو بہترین کہا جا سکتا ہے کہہ چکے ہیں، تو میں نے کہنا چھوڑ کے پڑھنا شروع کر دیا. مجھے ایک دن پھوپھی نے بلایا، بڑی پھوپھی نے، نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے، کہ حنیف آ جاؤ ادھر آ جاؤ، رتن با کی بات. تو میں گیا. کہتے دیکھو حنیف، ایک آدمی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو پھر اس نے اپنی شان میں ایک قصیدہ لکھا. تو اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ میں نے کہا کیا تھا؟ کہتا اس نے مطلب لکھا کہ میں خود کا خود محبوب ہوں، صلی اللہ کیا خوب ہوں. تو وہ میری پھوپھی کا مجھے لطیفہ کبھی نہیں بھولتا. وہ ہر کہہ کے مار رہی تھی، اور بڑی عالیشان شاعر تھی. جی جی، ان کی تو جو موضوعات شعر ایک نیک متقی عورت کے اور یا مرد کے ہونے چاہیے، یعنی ثناء باری تعالیٰ اور نعت رسول اور محبت الہی اور قرآن سے محبت، اسلام سے محبت. مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کے یہی موضوعات ہیں نا. جی جی بالکل، یہی ان کے موضوعات تھے. کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی اردو ادب میں جو ان کو منہ کے مقابل پر آ سکے. اور حضور کی شاعری کے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، بھیج درود اس محسن پہ، محسن پر تو دن میں 100 بار. پاک کیسی نظم. اور حضرت مسلم موعود کی جو مسلم موعود کی شاعری بہت اچھی شاعری ہے، جی اسے انکار نہیں ہے. میں نے کہا کہ ان کی شاعری کا حاصل جو ہے نا، جی اپنے اس مقالے میں نے کہا ان کی شاعری کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ شعر ہے، ایک حاصل کلام ہوا کرتا ہے نا ہر شاعر کے، تمام شاعری میں. جی 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 بالکل. تو میں نے اس میں بیان کیا کہ میرے خیال میں ان کا حاصل کلام شاعری کا یہ ہے، کیونکہ یہ قومی شاعر تھے، جی جی اور ان کی شاعری میں سب سے بڑی جو عظیم الشان اپنے موضوعات کے اعتبار سے نظم ہے وہ ہے نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا. جی جی. پھر میں نے کہا کہ جو حاصل کلام ہے وہ یہ شعر ہے کہ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہیں یہی افسانے دو. میں سب یہ بتائیں کہ آپ نے حضرت مسلم موعود کے زیر سایہ پرورش پائی، پھر جو خواتین حضور کی عقد میں تھی ان میں سے بھی کئی صحابیہ بھی تھیں. کون؟ حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ. ہاں مسیح موعود سلام بھی آگے لائے تھے. جی جی. اور اس حوالے سے جب آپ وہاں آپ نے پرورش پائی اور اس ساری زندگی کو جب حضور کی کو دیکھتے ہیں، حضور کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں، تو جماعت کو اگر آپ ہماری نوجوان نسل کو، جس نسل میں ہم ہیں یا ہمارے سے پچھلی نسل جو آ رہی ہے، اس کو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ایک یا دو جملوں میں کیا کہیں گے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ میں حقیقت میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ کسی کو کچھ نصیحت کروں، مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو سارا ماحول میں نے قادیان کا اور دارالمسیح میں میرے والد محترم کے خاندان کا بیان کیا ہے، یہی دراصل ایک نصیحت ہے کہ جیسا بھی ممکن ہو، جس آدمی سے بھی جس کا گھر ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ویسا ہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے جیسے خلیفہ ثانی نے اور مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں قائم کرنے کی کوشش کی، اور وہ دراصل اپنے نمونے سے ہی ہوتا ہے. شکریہ. میں سب بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. السلام علیکم.